وہ جو ہے بیج وہ پڑ رہا تھا۔ اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا، تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات سے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی۔ یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً، لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ رزسٹ کر رہا ہے، اندر ہی اندر وہ کشمکش ہے وہ جاری ہے۔ لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا، بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی۔ وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کار کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین، کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے۔ لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے، گھر گھر جو ہے فساد ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو، کفار قریش کو، وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا، اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے۔ اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی، اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے، اگر ہم آپس میں ڈر پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف اقدام نہیں کر رہے۔ بالآخر حضرت عمر نے طے کیا جو ہو تو ہو، اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اس وقت وہ چلے ہیں، لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو نصر نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے۔ اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا آپ اندازہ کیجیے، جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا، تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی، تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی، انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ تو اسی میں یہ پہنچ گیا، اندازہ ہو گیا عمر ہے، تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید پھر ہی قلم کر دے، میں تو پھر بھی بہن ہوں، اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید۔ میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن موحد کامل تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سعید، تو یہ چچا زاد بھائی ہے آپس میں، تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ بات تو کرے گا۔ لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، بہن آئی ہے درمیان میں، اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے، اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں، وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر، اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون سا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کی جرأت دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کہ نہیں تم نجس ہو، مشرک ہو، پہلے تم پاک ہو تب لا یمسہ الا المطہرون۔ ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ صحیح سے تھے اور آپ سے تھے، اس لیے جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ، انہوں نے غسل کیا، اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے، تانا بانا جو ہے دل بھلتا چلا گیا،
اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں، یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج، یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا۔ حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے بارے میں علامہ سیوطی، بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو شارح ہے مسلم شریف کے، ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ هو احد السابقین الاولین واحد العشرۃ المشہود له بالجنہ واحد الخلفاء الراشدین واحد اصحاب النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری الفاظ اہم ترین ہے واحد کبار علماء الصحابہ والزہادہم۔ باقی چیزیں تو آپ کے علم میں سابقون الاولون میں سے ہے۔ اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے۔ پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہے۔ پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق۔ اب اہل تشیع کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ ان کی صاحبزادی ہے۔ آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ احد کبار علماء صحابہ والزہادہ، دونوں اعتبارات سے جو صحابہ کرام میں جو مختلف اوصاف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مثلا بعض فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، وہ صحابہ کے جن کو علم سے، تفقہ سے، قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں سے۔ اور زہادہم، سب سے زیادہ جو زاہد زہد میں جن کا کہ سمجھیے کہ آخری درجہ ہے، انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیرن لگے ہوئے کپڑے پہننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد سہولتیں تھی، اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی۔ لیکن مدنی دور جو اصل آپ کی جو سمجھیے کہ دنیاوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے، اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے جو اس کا ہمیں سیرت مطہرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی، اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی بالکل عکس کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوچ کا۔ تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہاء میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں کا شمار ہے، حضرت علی ان میں ہے، حضرت عائشہ ان میں ہے، مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے۔ پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ کل 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھ گئی، لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ،